جی السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ گزشتہ 56 دنوں سے یہاں پہ بیٹھے ہیں، 56 ڈیز مکمل ہوئے ہیں، جو کہ ابھی 2 مہینے مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ اسلام آباد پریس کلب کے ساتھ احتجاجی دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس صرف 2 بنیادی مطالبات ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو ہماری ساتھی ہیں، گرفتار ساتھی ہیں، کارکن ہیں، ان کے اوپر جو فیبریکیٹڈ چارجز لگائے گئے ہیں، جو بوگس FIRs بنائے گئے ہیں، سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ہیں، اور ان کے اوپر ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کے اوپر آج تک 6 مہینے سے زائد عرصہ ہو چکے ہیں کہ ان کو جیلوں میں ڈالا ہے۔ بار بار ان کی ایئرنگز ہوتی ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر کوئی بھی قسم کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی مقدمات ابھی تک ثابت ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سیاسی آوازوں کو دبانے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور ہمارا احتجاج اس کے خلاف ہے، اور ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ جو ہمارا بنیادی مطالبہ ہے، پہلا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گرفتار ساتھیوں کو ان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے، ان کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے، ان کا فیئر ٹرائل کیا جائے۔ اور دوسرا جو ہمارا مطالبہ ہے جو بلوچستان میں جو ایک اس وقت سنگین انسانی مسئلہ ہے، جس نے ایک سنگین انسانی بحران پیدا کیا ہے، وہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے، ماورِ عدالت قتل کا مسئلہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس کے حوالے سے یقین دہانی کرے کہ وہ بلوچستان میں جو جاری ریاستی جبر ہے، جو نسل کشی ہے، بلوچ نسل کشی کے جو پالیسی جاری ہیں، اس کے اوپر حکومت اپنے اقدامات پہ غور کرے گی، اور ساتھ میں جو یہاں پہ ہمارے ساتھ فیملیز بیٹھے ہوئی ہیں، جبری طور پر گمشدہ افراد کے فیملیز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو پیارے ہیں وہ جبری طور پر غائب ہیں سالوں سے، ان کی بازیابی کو یقینی بنائے گی۔ تو یہ 2 بنیادی مطالبات ہم نے لیے ہیں، اور 2 مہینے مکمل ہونے جا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا ہے۔ کسی نے ہمارے مطالبات پر غور و فکر کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ہم یہاں پہ فیملیز بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بنیادی مطالبات کیا ہیں۔ کسی بھی کیس میں ضمانت کے لیے کچھ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، تو مارنگ بلوچ کی رہائی یا دوبارہ گرفتاری کس طرح، وہ آپشنز کیا استعمال کیے جاتے ہیں کہ ان کو قید سے باہر نہ جانے دیا جائے؟ کیا وہ طریقہ کار کیا ادارے استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ کہ ان کو 3 مہینے 15 دن تک ان کو 3 MPO جیسے کالے قانون، ایک غیر قانونی مقدمے میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر روزانہ کی بنیاد میں نئے FIR سامنے لائے جا رہے ہیں۔ ان FIRs کے بنیاد پر ان کو ریمانڈ پہ لایا جا رہا ہے۔ پہلے ان کو 15 دن کے لیے، پھر ان کو 10 دن کے لیے، پھر ان کو مزید 20 دن کے لیے۔ اب جو لاسٹ ان کا ریمانڈ تھا وہ 15 دن کے لیے تھا، لیکن 15 دن کو بھی ان کو پیش نہیں کیا گیا، مزید 20 دن کے اوپر ان کا ریمانڈ چلا گیا۔ تو ابھی تک کسی قسم کی کوئی کورٹ میں آرگیومنٹس نہیں ہوتے ہیں، جو ہے کسی وکیل کو اپنے جو ہے موکل کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ صرف اور صرف جو عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس آتے ہیں کہ ان کو اس FIR کی بنا پہ ریمانڈ میں لے جایا جاتا ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں بالکل ایک غیر قانونی طریقہ کار ہے۔ یہ بالکل ڈیو پروسیس نہیں ہے، فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ اگر ان کے اوپر اس قسم کے FIRs ہیں، جن کے اوپر جو سب سے بڑا جو FIR ہے، جس کے اوپر جو جعفر ایکسپریس کے بعد جو ان کے اوپر لاشوں کو وصول کرنے کا جو سب سے بڑا مقدمہ تھا، ان مقدمے میں بھی ان کا جو ہے ریمانڈ ختم ہو گیا، اور ان کے اوپر ان کو ابھی تک جوڈیشل بھی نہیں کیا گیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے FIRs جو فیک FIRs بنائے گئے ہیں، ان کے ہونے کے باوجود بھی ان کو حکومت نے ان کے خلاف یا ریاست کی اداروں نے ان کے خلاف ایک بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہوئے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ڈیو پروسیس نہیں ہے، اور صرف جس طریقے سے باقی جو سیاسی کارکنان ہیں، جو سیاسی لیڈران ہیں، جس میں جو علی وزیر ہے اور دیگر جو رہنما ہیں، ان کی آواز کو دبانے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اسی طرح بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ہمارے ساتھیوں کی آواز کو دبانے کے لیے صرف ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی مقدمات نہیں ہیں۔ اگر مقدمات ہوتے تو یہ 6 مہینے کے اندر ان کے اوپر ثبوت پیش کی جاتی اور ان کا ایک ٹرائل کیا جاتا۔ لاسوان کے آپ متعدد مواقعوں پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آتی رہی ہیں۔ ایک موقع پر اس وقت کے اپوزیشن لیڈر آئے، حکمرانوں میں سے بھی لوگ آتے رہے، وفاقی وزیر۔ تو اس مرتبہ کیا کوئی آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ حکومت کی جانب سے کوئی لوگ آئے ہیں انپٹ دینے کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر ایک دور میں یہاں پہ آئے ہیں، چاہے وہ PMLN کی دور حکومت ہو یا PTI کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو۔ ہم 17 سالوں سے اس جد و جہد میں ہیں اپنے جبری طور پر گمشدہ پیاروں کے لیے، اور ہم نے ہر حکومت کا چہرہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپوزیشن میں آتے ہیں، ان کی باتیں مختلف ہو جاتے ہیں، ان کا بیانیہ مختلف ہو جاتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کا بیانیہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ ہمارے درد کو سمجھتے ہیں،
हमारी दर्द को देख के, हमारी माँओं की तकलीफ़ें देख के उनके आंसू भी निकलते हैं। वो ये दावा भी करते हैं कि वो हमारी दुख और तकलीफ़ को समझ पा रहे हैं, लेकिन जब उनको हुकूमत की कुर्सी मिलती है तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी तरीके से इस वक्त की जो हुकूमत है, जो पिछली हुकूमत थी, उस वक्त की जो अपोजिशन में मरीम नवाज़ साहिबा आई थी और उन्होंने बाकायदा हमारे माँओं के साथ शफ़क़त का हाथ पैरा और उन्होंने कहा कि हम आपके दर्द और तकलीफ़ को समझते हैं, लेकिन इस वक्त हम गुज़िश्ता जो है 55-60 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया और ना ही उन्होंने हमारे इस मसले को हल करने की कोशिश की। तो लिहाजा ये हम समझते हैं कि वो जो अपोजिशन में होते हैं उनको अपने हुकूमत की पड़ी होती है कि किस तरीके से हम लोगों की हमदर्दियाँ लें, चाहे वो किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, चाहे किसी की दर्द का मैं सौदा कर रही हूँ, चाहे किसी की तकलीफ़ का मैं सौदा कर रही हूँ, लेकिन वो उस दर्द को इस्तेमाल करके, वो लोगों के जज्बात को इस्तेमाल करके वो अपने हुकूमत की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो अपोजिशन में आते हैं तो उनको किसी किस्म की कोई फ़र्क नहीं पड़ती कि हमारे दौरे हुकूमत में लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। तो ये सिलसिला हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। और जहाँ तक अभी की हुकूमत की बात है, हुकूमत बार बार जो है पार्लियामेंट में बात करती है कि हम इन फैमिलीज़ के साथ राब्ते में हैं, हम इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने हो रहे हैं कि अभी तक हमसे किसी ने बात नहीं किया। हमने अपने मुतालिबात उन तक भेजे हैं, वो मुतालिबात भी, हमारे मुतालिबात के ऊपर भी किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही ये जो है कोई बातचीत अमल में लाई गई है। में होते हैं उनका बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो हमारे दर्द को समझते हैं, हमारी दर्द को देख के, हमारे माँओं की तकलीफ़ें देख के उनके आंसू भी निकलते हैं। वो ये दावा भी करते हैं कि वो हमारी दुख और तकलीफ़ को समझ पा रहे हैं, लेकिन जब उनको हुकूमत की कुर्सी मिलती है तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी तरीके से इस वक्त की जो हुकूमत है, जो पिछली हुकूमत थी, उस वक्त की जो अपोजिशन में मरीम नवाज़ साहिबा आई थी और उन्होंने बाकायदा हमारे माँओं के साथ शफ़क़त का हाथ पैरा और उन्होंने कहा कि हम आपके दर्द और तकलीफ़ को समझते हैं, लेकिन इस वक्त हम गुज़िश्ता जो है 55-60 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया और ना ही उन्होंने हमारे इस मसले को हल करने की कोशिश की। तो लिहाजा ये हम समझते हैं कि वो जो अपोजिशन में होते हैं उनको अपने हुकूमत की पड़ी होती है कि किस तरीके से हम लोगों की हमदर्दियाँ लें, चाहे वो किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, चाहे किसी की दर्द का मैं सौदा कर रही हूँ, चाहे किसी की तकलीफ़ का मैं सौदा कर रही हूँ, लेकिन वो उस दर्द को इस्तेमाल करके, वो लोगों के जज्बात को इस्तेमाल करके वो अपने हुकूमत की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो अपोजिशन में आते हैं तो उनको किसी किस्म की कोई फ़र्क नहीं पड़ती कि हमारे दौरे हुकूमत में लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। तो ये सिलसिला हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। और जहाँ तक अभी की हुकूमत की बात है, हुकूमत बार बार जो है पार्लियामेंट में बात करती है कि हम इन फैमिलीज़ के साथ राब्ते में हैं, हम इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने हो रहे हैं कि अभी तक हमसे किसी ने बात नहीं किया। हमने अपने मुतालिबात उन तक भेजे हैं, वो मुतालिबात भी, हमारे मुतालिबात के ऊपर भी किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही ये जो है कोई बातचीत अमल में लाई गई है।